نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ حدثنا آدم بن ابی ایاس، امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے استاذ آدم بن ابی ایاس مروزی بغدادی خراسانی، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرماتے ہیں، اپنے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدی، جو المسلم کے اوپر الف لام ہے، الف لام کمال کا ہے۔ کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ والمہاجر من ہجر ما نہی اللہ عنہ، اور کامل مہاجر وہ ہے جو خالی وطن چھوڑ کے دوسرے وطن میں نہ جائے بلکہ ان چیزوں کو چھوڑ دے جن کاموں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ یہ حدیث صحیح البخاری میں 2 دفعہ آتی ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے 700 احادیث مروی ہیں ٹوٹل۔ بخاری میں ان کی حدیث ہیں 26، مسلم میں ہیں 37 اور متفق علیہ 17 ہیں۔ اب یہاں پر بھی امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے مرجیہ کی اس بد عملی اور بدتمیزی کو روکنے کے لیے کہ جو کہتے ہیں کہ صرف ایمان تصدیق کا نام ہے، بس مسلمان ایسا نہیں 90% اعمال سے دور ہوئے، بڑی پلان اور سازش کے تحت ان کا ذہن تیار کیا گیا کہ ان اعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس بے عملی یا بد عملی کی وجہ سے مسلمان کے اندر اسلام کی وہ حقیقی روح نظر نہیں آتی۔ مسلمان کے خلاف ہوتے ہیں، ان کے نزدیک رسول اللہ کا وہ مقام نہیں ہے، آپ کی باتوں کا وہ مسئلہ نہیں ہے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے مرجیہ کی اس بات کو رد کرنے کے لیے ہجرت کی بھی 2 قسمیں بیان کر دیں کہ ایک تو یہ ہے نا وطن چھوڑنا، دوسرا یہ ہے کہ آپ نے گناہ بھی چھوڑنے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ صرف وطن چھوڑنا کافی نہیں بلکہ گناہوں سے بچنا بھی ضروری ہے جو اللہ کی رضا کا باعث بنے گا۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے حدیث کی اختتام پر 2 تعلیقات ذکر کی ہیں، یعنی 2 معلق روایت پیش کی ہیں، جن پہلی تعلیق کا مقصد یہ ہے کہ اوپر جو سند کے اندر آپ نے دیکھا امام شعبی جن کا نام عامر ہے، وہ اس کو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے ان کے سیغے کے ساتھ روایت کرتے ہیں۔ جو دوسری ابو معاویہ کے طرق کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے ان کے سماعت کی وضاحت فرمائی ہے، تصریح فرمائی ہے۔ دوسری تعلیق میں بتانا یہ مقصد ہے کہ عمومی طور پر اصول یہ ہے محدثین کے ہاں کہ جب خالی عبداللہ تذکرہ کرتے ہیں تو اس سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے ہیں، لیکن بتانا چاہتے ہیں کہ جن سے امام شعبی نے عامر نے سنا ہے وہ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ جس طرح کے تابعین کے اندر جب مطلق عبداللہ کا ذکر ہو تو عبداللہ بن مبارک ہوتے ہیں مراد، چونکہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے ان 2 باتوں کو بتانے کے لیے معلق روایات اینڈ پر 2 پیش کی ہیں۔ آخر پر جو ابو معاویہ کے طرق کو بیان کیا ہے، معلق روایت جو بیان کی امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے، اسحاق بن راہویہ نے اس کو موصول بیان کیا اپنے مسند کے اندر، اور ابن حبان نے بھی اپنی صحیح کے اندر یہ نکالے ہیں، اس روایت کو بیان کیا ہے موصول سند کے ساتھ۔ باب ای الاسلام افضل، اسلام والوں میں سے کون سا آدمی افضل ہے۔ اب یہ لفظ این کے لیے شرط یہ ہوتی ہے کہ یہ متعدد چیزوں پر آتا ہے تاکہ متعدد میں سے ایک کی تعیین ہو سکے، لیکن یہاں پر لفظ اسلام آیا ہے جو کہ مفرد ہے، اس لیے اصل بات یہ ہے کہ سارا یہاں پر لفظ معذوف ہے کہ ایو ذویل اسلام افضل، یعنی اسلام والوں میں سے کون افضل ہے، اور اس کی تائید مسلم کی اس روایت سے بھی ہوتی ہے کہ جہاں پر لفظ ہے کہ ای المسلمین افضل۔ اب اس حدیث کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد ہیں سعید بن یحییٰ بن سعید قرشی، جو کہ بغداد کے رہنے والے ہیں اور اصل میں کوفی ہیں۔ وہ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال فرماتے ہیں قالوا نے کہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ای الاسلام افضل، اسلام والوں میں سے افضل کون ہے؟ قال، آپ نے فرمایا من سالم المسلمون
من لسانہ و یدہ، جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، سلامت رہیں۔ اب جب مسلمان اپنے بعض اعمال کی وجہ سے دوسرے مسلمانوں سے افضل ہیں، تو اسلام اور ایمان یہ ایک ہی چیز کے نام ہے جو امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے بتایا ہے۔ جب ان کے اندر فرق ہے درجات میں، تو واقعی پھر ایمان کے اندر یہ کمی بیشی کی دلیل ہے۔ یہ روایت صحیح مسلم کے اندر بھی ہے، وہاں پر یہ وضاحت ہے کہ یہ سوال کرنے والا خود سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور دوسری روایات کے اندر سوال کرنے والا سیدنا ابو ذر غفاری بھی ہیں، اور ایک روایت کے اندر سیدنا عمیر بن قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی ہیں۔ تو سیدنا ابو موسیٰ اشعری کا نام ہے عبداللہ بن قیس، ان سے کل 360 احادیث مروی ہیں، بخاری میں 57 ہیں، 50 57، اور مسلم میں 75 ہیں، اور متفق علیہ 50 ہیں۔ یہ حدیث اس چیز کی دلیل ہے کہ ایمان کے اندر کمی بیشی ہوتی ہے۔ ایک دوسری مرجئہ کی تائید ہے کہ اعمال کی ایمان کے اندر تاثیر ہے، اعمال میں کمی کوتاہی کی وجہ سے انسان کے اعمال مقام مرتبے میں فرق آ جاتا ہے۔ باب اطعام الطعام من الاسلام، کھانا کھلانا اسلام کا حصہ ہے۔ یہ حدیث صحیح البخاری کے اندر 3 دفعہ آتی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے استاد ہیں عمر بن خالد، یہ بصرہ کے رہنے والے ہیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ اس سے پہلی حدیث تھی وہ سند ٹوٹل کوفیوں کی تھی، وَهَذَا الْإِسْنَادُ كُلُّهُ بَصَرِيٌّ، اس حدیث کے ٹوٹل راوی بصری ہیں، اور اس کے بعد جو پھر آ رہے ہیں وہ بھی ٹوٹل بصری راوی ہیں۔ تو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، ان رجلا سأل النبی، ایک بندے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ای الاسلام خیر، اسلام کا کون سا کام سب سے اچھا ہے؟ قال، فرمایا، تطعم الطعام، تو کھانا کھلائے، وتقرأ السلام، اور سلام کہے، علی، اس بندے کو، من عرفت، جسے تو پہچانتا ہے، ومن لم تعرف، جس کو تو نہیں پہچانتا ہے۔ اب پہلی حدیث کے اندر لفظ تھے کہ ای الاسلام افضل، اور اس کے اندر ہیں کہ ای الاسلام خیر۔ اصل میں افضل اور خیر دونوں اسم تفصیل کے صیغے ہیں، لیکن علامہ کرمانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے صحیح بخاری کی شرح کے اندر یہ بات کی ہے کہ افضل وہ کثرت ثواب کے مقابلے میں ہوتا ہے جو قلت کے مقابلے میں ہے، اور خیر کے معنی نفع کے ہوتے ہیں جو شر کے مقابلے میں ہیں۔ پہلا سوال مقدار کے متعلق ہے، اور دوسرے سوال کا تعلق معیار سے ہے۔ اب ہماری سمجھ کے مطابق یہ جو حدیث ہے کہ کھانا کھلانے والی اور پیچھے ہوئے مسلمان کے ہاتھوں سے محفوظ رہنے والا، امام بخاری رحمہ اللہ نے تو اس حدیث کو پہلے پیش کیا ہے اور اس کو بعد میں پیش کیا ہے، حالانکہ یہ حدیث سنن ترمذی میں آتا ہے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں شروع میں آیا تو میں آپ سے ملنے کے لیے گیا، اس وقت آپ خطاب فرما رہے تھے کہ ایھا الناس آتیموا الطعام افشوا السلام واصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام، لوگوں کھانا کھلاؤ، سلام کو عام کرو، رشتوں کو ملاؤ، رات کے وقت نماز پڑھو، جب لوگ سوئے ہوئے ہوں تو جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ اب جو بندہ لوگوں کو کھانا کھلائے گا نا، لوگ آٹومیٹکلی طور پر اس کے ہاتھ اور زبان سے محفوظ رہ جائیں گے، جو صلہ رحمی کرے گا نا آٹومیٹکلی طور پر۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، اس روایت کو پہلے پیش کیا ہے۔ اب یہاں پر ایک دو گزارشات ہیں۔ آج کل سوشل میڈیا پر بہت زیادہ میسج چل رہا ہے، وہ سالم بن عبداللہ بن عمر کے حوالے سے کہ خلیفہ سے انہوں نے سوال نہیں کیا تھا۔ اگلے دن گروپ کے اندر جواب ہوا، سوال یہ کیا گیا، کیا روزانہ درس دینا رسول اللہ سے ثابت ہے؟ میں اس گروپ کے اندر انتظار کرتا رہا، کسی نے جواب نہیں دیا، میں نے پھر صبح جواب دیا، اس کا کوئی اور گروپ تھا، میں اس کے اندر جواب نہیں دیتا ہے۔ میں نے کہا جی رسول اللہ سے ثابت ہے، اپنے مقتدیوں کو سنا دیں کہ 2 مہینے گھر میں چولہا نہیں چلتا تھا۔ اما جان عائشہ سے ان کے بھانجے نے پوچھا، ماما آپ کا گزارا کیسے ہوتا تھا؟ کہنے لگے ہمیں لوگ تحفہ دے دیتے تھے۔ ان سے کہنا یہ سنت ہے۔ اور وہ ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جب کھانا بناتے تھے تو روزانہ رسول اللہ کے گھر بھی تحفہ بھیجا کرتے تھے۔
ہم بڑے لوگ سوشل میڈیا پر خوش ہو رہے ہیں، دیکھو جی عالم دین تو ایسے ہوتے ہیں، وہ تو مانگتے ہی نہیں ہوتے ہیں۔ یہ ان کی بات بہت اچھی ہے اپنی جگہ، لیکن رسول اللہ ان کے لیے بھی وہی رسول کا مقام رکھتے ہیں جو علماء کے لیے رکھتے ہیں۔ رسول اللہ کے اصحاب آپ کو کبھی بیار و مددگار نہیں چھوڑا کرتے تھے، تحفے تحائف مانگنے کے علاوہ اسی کو نیکی کہتے ہیں، اور رسول اللہ اسی کی تعلیم دے رہے تھے کہ بھائی کھانا کھلانا ہے، سلام بھی کہنا ہے، جس کو جانتے یا جس کو نہیں جانتے۔ لیکن ہمارے معاشرے کے اندر مسئلہ کیا ہے، کسی مسجد کو مولوی اپیل کرے اس کو 2,000 روپیہ ہوگا، اوپر سے آ کو کر لے اس کو 20-25 ہزار ہو جائے گا۔ ہیں اپنے مولوی کو پورے مہینے کی تنخواہ 25 ہزار دیں گے، اوپر سے آئے گا اس کو آدھے گھنٹے کی 25 ہزار دیں گے۔ یہ ہمارے سٹینڈرڈ ہیں سوچنے والے کہ کیا ہم رسول اللہ کی ٹوٹل سنتوں پر عمل کر رہے ہیں، اسلام کی ویو کو سمجھ رہے ہیں کہ نہیں۔ گستاخی معاف کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال فہم و فراست تھی۔ آپ فرمایا کرتے تھے لیس المسکین الذی ترده اللقمۃ واللقمتان، یہ جو مانگنے والے ہوتے ہیں نا، کسی سے 1 روپیہ 2 روپیہ، 1 لقمہ 2 لقمے، ان میں سے کوئی مسکین غریب نہیں ہوتا، یہ سارے تگڑے ہوتے ہیں۔ ہم لوگ دیتے ہی مانگنے والوں کو ہیں، جو نہ مانگے کہیں گے کہ بہت اچھا آدمی ہے، انتہا کا۔ ہمارا میرٹ اور سٹینڈرڈ ہی اور ہے، ہم نے اسلام کی روح کو سمجھے ہی نہیں اصل۔ باب من الایمان ان یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، باب ہے یہ بھی ایمان کا حصہ ہے کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرے، یا اپنی پسندیدہ چیز کو اپنے بھائی کے لیے پسند کرنا ایمان کا حصہ ہے۔ حدیث نمبر 13 ہے، مسدد بن مسرحد استاد امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے، اور یہ حدیث صحیح بخاری میں ایک دفعہ آتی ہے۔ یہ استاد بصرہ کے رہنے والے ہیں، لیکن اس کے اندر 2 سندیں پیش کی ہیں امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے، اور دونوں سندیں پیش کرنے میں انہوں نے اپنے استاد مسدد رحمہ اللہ تعالیٰ کی طرز کو اختیار کیا ہے۔ پہلی سند میں شعبہ نے قتادہ سے صیغہ ان کے ساتھ بیان کیا، دوسری سند میں حسین معلم نے قتادہ سے بیان کرتے ہوئے صیغہ تحدیث استعمال کیا ہے، حدثنا کا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے دونوں کو جمع نہیں کیا بلکہ الگ الگ ذکر اس لیے فرما دیا کہ چونکہ ان کے شیخ نے بھی ایسے ہی کیا تھا۔ ہاں مسند احمد کے اندر اور نسائی کے اندر شعبہ کا فصرح احمد والنسائی فی روایت بسماع قتادہ من انس، قتادہ سے انس سے سماع ثابت کیا ہے، اس لیے یہ جو وہم تھا تدلیس کا وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سیدنا انس بیان کرنے والے ہیں۔ سیدنا انس 10 سال کے تھے کہ رسول اللہ کے خادم بنے، اور 10 سال آپ کے ساتھ گزارے ہیں۔ کل احادیث ان سے 2286 ہیں، بخاری میں 268 ہیں، مسلم میں 259 ہیں، اور متفق علیہ 168 ہے، اور یہ روایت صرف بخاری میں 1 مرتبہ ہی ہے۔ تو یہ حدیث اصل میں ان 4 احادیثوں میں سے جن کے متعلق امام ابو داؤد رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، ایک یہ حدیث انما الاعمال بالنیات، اور دوسری یہ حدیث کہ جو اپنے لیے پسند کرتا اپنے بھائی کے پسند کرے، تیسری انسان فضول کاموں کو چھوڑ دے اس کے حسن اسلام کی دلیل ہوتی ہے، اور چوتھی حلال بھی واضح اور حرام بھی واضح، ان کے درمیان کچھ شبہ والی چیزیں ہیں، جو ان کو چھوڑ دے گا اس نے اپنے دین اور اپنے ایمان کو عزت کو بچا لیا ہے۔ یہ 4 حدیث ہیں، امام ابو داؤد رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے جن پر انسان عمل کرے نا صحیح مسلمان ہو جاتا ہے۔ یہ وہم اور شبہ والی چیزوں کے اندر پڑھ کے ہم نے اپنے ایمان کو کمزور کر لیا ہے۔ اور اس حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم، کوئی بندہ کامل مومن نہیں ہو سکتا جتنی دیر تک یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اب اس حدیث میں ایمان کی نفی سے مراد کمال ایمان کی نفی مقصود ہے، جس طرح عربی زبان مقولہ ہوتا ہے نا کہ فلان لیس بانسان، فلاں شخص انسان نہیں ہے، یار وہ کوئی انسان ہے بھلا، اس سے مراد وہ کامل انسان ہے نہیں ہے، یہ نہیں کہ وہ انسان نہیں، انسان ہی ہوتا ہے۔ اب اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کسی چیز سے محبت رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی تنقید سے بغض ہو، جس طرح علامہ کرمانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کی ہے کہ ان یبغض الاخی ما یبغض لنفسہ من الشر، اگر ایک انسان اپنے لیے جو پسند کرتا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرے، یہ بھی ایمان ہے۔ تو اسی طرح جو اپنے لیے ناپسند کا اپنے بھائی کے لیے بھی ناپسند کرے، یہ بھی ایمان کا حصہ اصل میں۔
تو امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے عنوانات میں اسلام کا لفظ استعمال کیا تھا، کیونکہ ان کا تعلق ظاہری امور سے تھا، ظاہری افعال سے تھا، جیسے کھانا کھلانا ہے، السلام علیکم کہنا ہے۔ لیکن اس باب میں ایمان کا لفظ استعمال فرمایا ہے، کیونکہ محبت دل کا فعل ہے، اس لیے اس کی تعبیر میں ایمان کا لفظ ہی موضوع اور سوٹ تھا، کیونکہ اس کا تعلق بھی دل سے ہے۔ اصلاح معاشرے کے لیے یہ بہترین چیز ہے کہ اپنے لیے جو بندہ پسند کرتا ہے اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے۔ مالک پسند کرتا ہے میرے لیے ₹1,00,000 ماہانہ ہو، اس کو پسند کرنا چاہیے میرے مزدور کا بھی یہ ہو۔ اگر کالج کا باس اس کا دل ہے کہ مجھے انکم مہینہ ₹2,00,000 بچنی چاہیے تو میرے اساتذہ کو بھی اتنا بچے۔ اگر کسی ادارے کے سربراہ کی اگر آمدنی ماہانہ 2 لاکھ ہے تو اس کو سوچنا چاہیے کہ استاذ ادارے کا اس کی بھی اتنی ہونی چاہیے۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ میری سمجھ کے مطابق بھئی جتنی آسان اور مزیدار کتاب امام بخاری رحمہ اللہ کی صحیح بخاری ہے نا، اتنی آسان کوئی اور کتاب نہیں ہے، بس انسان کو سمجھنا چاہیے۔ یہ تو آہ اور رائے کی تو تھی باتیں کہ بخاری بڑی مشکل ہے جی، بندہ کو پڑھا نہیں سکتا، کو سمجھ نہیں سکتا۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کو صحیح بخاری صرف مشائخ کے لیے نہیں رکھی تھی، انہوں نے اس دور میں جو عام لوگ پریشان کے ان کے اضطراب کو بھی ختم کرنے کے لیے لکھی تھی، تو لوگوں نے فائدہ اٹھا کر اپنی اصلاح کر لی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے اپنے نام پر بھی اور ان کے جانے کے بعد کسی اور کے نام پر بھی کوئی مذہب وجود میں نہیں آیا، یہ امام بخاری رحمہ اللہ کی مخلصانہ کوشش تھی۔ باب حب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم علی ایمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی ایمان کا حصہ ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے استاد ہیں حدثنا ابو الیمان، ان کا نام الحکم بن نافع ہے، یہ ملک شام، اس کا جو دارالخلافہ ہے دمشق، وہاں سے شمال کی جانب 300 کلومیٹر ایک قصبہ ہے جس کو کہتے ہیں ہمس علاقہ، یہ شام کا ہی ہے، وہاں کے یہ رہنے والے تھے۔ اور یہ امام بخاری رحمہ اللہ کا بھی استاد ہیں، اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ ان کے بھی استاد ہیں۔ ان سے حدیث پیش کرنے لگے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے حدیث کے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و والدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، تم میں سے کوئی بھی ایماندار نہیں ہو سکتا اتنی دیر تک جب تک میں اس کو اس کے والد اور اس کی اولاد سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں۔ اب محبت کی 2 قسمیں ہیں، ایک طبعی ہوتی جو غیر اختیاری ہوتی ہے، اس قسم کی محبت میں یار ایمان نہیں ہوتی۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے ابو طالب، ان کو آپ سے طبعی محبت تھی لیکن اس کے باوجود انہیں مسلمان شمار نہیں کیا گیا۔ دوسری محبت شرعی اور عقلی ہوتی ہے، جس میں انسان اپنے اور ارادے اور اختیار کو استعمال کرتا ہے، اور ایمان کا دار و مدار اسی شرعی محبت پر ہوتا ہے۔ اور حقیقت یہ ہوتی ہے کہ جب کسی شے سے شرعی محبت ہوتی ہے تو محبت تبھی بھی آ جاتی ہے، لیکن جب شرعی محبت اور تبھی کا اپنا ٹکراؤ ہو جائے تو شرعی محبت غالب آنی چاہیے، اس کو کہتے ہوتے ہیں ایمان۔ اور اس روایت میں والد کو ولد یعنی اولاد پر مقدم رکھا گیا ہے کہ وہ اصل ہونے کی بنا پر قابل تعظیم ہے، اور تعظیم کا تقاضا بھی یہی تھا کہ اس کو پہلے ذکر کیا جاتا ہے کیونکہ باپ اصل ہے اصل۔ اور دوسری حدیث ہے وہ 2 استادوں سے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے پیش کی ہے، یعقوب بن ابراہیم سے اور آدم بن ابی ایاس سے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے یہ آدم بن ابی ایاس یہ بھی اس علاقے کے استاد ہیں، یعنی ملک شام کے سائڈ کے رہنے والے ہیں۔ اور یعقوب بن ابراہیم دورقی یہ دورق بغداد کے رہنے والے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، اب دوسری سند کے اندر ہے چونکہ قتادہ کی تدلیس کا مسئلہ ہے، لیکن امام نسائی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت اپنی نسائی میں کر دی اس حدیث کو پیش کرتے ہوئے کہ قتادہ وہی حدیث بیان کرتے ہوتے ہیں جو انہوں نے سنی ہوتی ہے، اس لیے یہ مسئلہ ہی ختم ہو گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و والدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے والد اور اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اب یہاں پر امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے حدیث پیش کر کے اور مزید وضاحت کی ہے کہ محبت کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1 محبت تعظیمی ہوتی ہے، جیسے کہ والد اور استاد سے ہوتی ہے۔ دوسری محبت شفقت والی ہوتی ہے، جیسے اولاد اور شاگردوں سے ہوتی ہے۔
تیسری محبت استحسان ہوتی ہے جو عام انسانوں سے کی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں محبت کی تمام قسموں کو جمع کر دی ہے کہ اس وقت تک ایمان کی تکمیل نہیں جب تک ان تمام اقسام سے زیادہ مجھ سے محبت نہ ہو، یعنی اولاد کی بھی، ماں باپ کی بھی، سارے لوگوں کی، سارے لوگوں کی محبتوں کو نا اس میں جمع کر دیا گیا ہے۔ اور یہ علامہ کرمانی رحمہ اللہ تعالی نے اس بات کی وضاحت کی ہوئی ہے۔ اب محبت کے اصل میں 4 اسباب ہوتے ہیں۔ نمبر 1 جمال ہو، انسان خوبصورت ہو اور کمال درجے کا، رسول اللہ کے اندر بھی چیزیں موجود تھیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر 2 کسی کے اندر کمال، یعنی اس نے باطنی خوبصورتی سے بھی تعبیر کیا جا سکتا ہے، اعلیٰ درجے کے اس میں اخلاق ہوں کہ بڑے بڑے سرکش بھی اس کے اخلاق کے سامنے جھک جائے، یہ بھی رسول اللہ کے اندر موجود تھی۔ 3 قرابت، اس سے مراد جسمانی روحانی تعلق داری ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روحانی باپ ہے۔ 4 احسان ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے محسن اعظم میں ہے، یعنی اس عالم و رنگ و بو میں جس قدر بھی محبت کی وجود ہو سکتی ہیں وہ سب آپ کی ذات میں درجہ اتم موجود ہے۔ اور مسند احمد کے حدیث کے اندر تو مومن کو نکیل دار سدائے ہوئے اونٹ سے تشبیہ دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب اس کو کھینچا جائے تو وہاں چل پڑے، جہاں بٹھایا جائے یا بیٹھ جائے، یعنی اس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ایسی ہونی چاہیے جدھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے ادھر چلا جائے، جدھر سے منع کہ ادھر سے رک جائے۔ یہ انسان مومن ہوتا ہے، اصل مسلمان ہوتا ہے۔ ابو حلاوت الایمان، ایمان کی مٹھاس کا بیان۔ اب اس جگہ پر بھی امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ مرجئہ کی تردید کرنا چاہتے ہیں جو کہتے ہیں کہ اعمال کا ایمان پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ تو اس کے لیے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے حدیث پیش کی ہے اپنے استاد محمد بن مثنیٰ سے۔ یہ محمد بن مثنیٰ اور محمد بن بشار یہ وہ استاذ ہیں بصرہ کے رہنے والے جو تمام سیاہ ستہ والوں کے استاذ ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، 3 خصلتیں جس بندے کے اندر پیدا ہو جائیں اس نے ایمان کی شیرینی کو، مٹھاس کو پا لیا۔ پہلی بات یہ ہے کہ یکون اللہ و رسول احب الیہ مما سواہما، کہ اللہ اس کا رسول ساری چیزوں سے زیادہ اس آدمی کو محبوب ہو جائیں، ایک چیز۔ دوسری یہ ہے کہ یحب المرء لا یحب الا للہ، اگر آدمی محبت کرے کسی بندے سے تو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ تیسرا یہ ہے کہ ان یکرہ ان یعود فی الکفر، وہ ناپسند کرے کفر میں دوبارہ لوٹ کے جانا، جس طرح ناپسند کرتا ہے ان یقذف فی النار، کہ وہ آگ میں پھینکا جائے۔ یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر 4 دفعہ آتی ہے۔ اب اس حدیث میں 3 چیزیں بیان ہوئی ہیں۔ پہلی یہ ہے کہ اللہ کی محبت وہ اس لیے کہ اصل میں منعم حقیقی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ہم پر اصل میں انعامات کرنے والے۔ اس کے رسول کی محبت وہ اس بنا پر کہ اللہ کے رسول ہمارے محسن حقیقی ہیں۔ جب اللہ اس کے رسول کی محبت کا یہ درجہ حاصل ہو گیا ہے تو دوسری چیز یہ ہے کہ مخلوقات میں جس سے محبت ہو وہ لوجہ اللہ ہونی چاہیے بس۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اسے کفر سے اس قدر نفرت ہو کہ اس کے لیے آگ میں گرنا کفر اختیار کرنے سے آسان ہو۔ یا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بندہ آگ میں جل رہا تھا، اس کو پکڑ کر لوگوں نے باہر نکال لیا، فوراً بچا لیا۔ اب یہ دوبارہ جس طرح یہ بندہ آگ میں جانا پسند نہیں کرے گا، یا ڈوبتے بندے کو لوگوں نے پانی سے نکالا، اب دوبارہ وہ کیسے جائے گا؟ نا جی، اگر انسان مسلمان ہونے کے بعد، ایمان لانے کے بعد کفر میں جانا، کفر یا اعمال کرنے اس طرح ناپسند کرے جس طرح آگ سے نکالا ہوا بندہ دوبارہ آگ میں جانا ناپسند کرتا ہے، یا ڈوبنے والا بندہ جب اس کو لوگ بچا لیں دوبارہ وہ ناپسند کرے گا، تو اگر یہ کیفیت ہے تو پھر اس کو ایمان کی مٹھاس اور لذت محسوس ہونی ہے۔ اصل میں شاید ایک نہایت لذیذ اور میٹھی چیز ہے، مگر اس کی مٹھاس محسوس کرنے کے لیے آدمی کا ذائقہ کا درست ہونا بہت ضروری ہے۔ اب صفرا کا جو مریض ہوتا ہے وہ شاید منہ میں ڈالے گا اس کو کڑوا محسوس ہوگا، اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ خود بیمار ہے۔ اسی طرح اللہ اس کے رسول پر ایمان کی نہایت لذت جو ہے نا وہ اس بندے کو ہوتی ہے جس کے دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت حقیقت میں پیدا ہو جائے، جس کا سینہ اسلام کے لیے اللہ تعالیٰ کھول دے۔ فمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، جس کا سینہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے کھولا ہو۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اعمال صرف ایمان کا حصہ ہی نہیں
بلکہ ایمان میں اعمال میں کمی کوتاہی کی وجہ سے ایمان پر بھی کمی کوتاہی ہوتی ہے، ایمان کا بھی مزہ نہیں ہوتا۔ اگر جس طرح مٹھاس کے مختلف تفاوت اور مراتب درجے ہوتے ہیں، اس طرح ایمان کے بھی مختلف درجے اور تفاوت ہوتی ہیں ان کے اندر۔ اس لیے ایمان میں بھی کمی بیشی ہوتی رہتی ہے، اور حقیقی ایمان اس بندے کو ملتا ہے جس کے اندر 3 عادات پیدا ہو جائیں۔ باب علامت الایمان حب الانصار، انصار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان سے محبت رکھنا ایمان کی نشانی اور علامت ہے۔ یہ حدیث امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ اپنی صحیح البخاری کے اندر 2 دفعہ لائے ہیں۔ استاد ہیں ابو الولید احمد بن محمد ازرقی، یہ مکی ہے استاد ہیں، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے حدیث کے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت الایمان حب الانصار، انصار سے محبت ایمان کی نشانی ہے، وآیت النفاق، اور بغض الانصار، انصار سے بغض رکھنا یہ نفاق کی نشانی ہے۔ منافقت یعنی اوپر سے مسلمان اندر سے بے ایمان، ان لوگوں کی نشانی کیا ہوگی کہ ان کے دل میں انصار صحابہ کا بغض ہوگا۔ اور صحیح بخاری کی دوسری جگہ پر حضرت برار رضی اللہ عنہ سے حدیث کرامی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انصار سے محبت رکھنے والا وہ مومن ہوگا، اور ان سے بغض رکھنے والا منافق ہوگا۔ جو ان سے محبت رکھے گا اللہ اس سے محبت رکھے گا، جو ان سے بغض رکھے گا اللہ ان سے بغض رکھے گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک میرٹ اور معیار بنا دیا کہ انصار جمع ہے ناصر کی جیسے اصحاب صاحب کی جمع ہے، یا نصیر کی جمع ہے جیسے اشراف شریف کی جمع ہے۔ اس سے مراد اوس اور خزرج کے لوگ ہیں۔ یہ اسلام سے پہلے دونوں قبیلے بنو کیلا کے نام کے نام سے مشہور تھے، کیونکہ وہ ان دونوں کی ماں تھی اصل میں۔ اب جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، جگہ دی، پناہ دی، یہ شیطان کو برداشت نہیں ہے۔ شیطان انسان کے اعمال اور ایمان کو خراب کرنے کے لیے اس کے دل میں طرح طرح کے بغض ڈال دیتا ہے صحابہ کرام کے متعلق۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک میرٹ قانون بنا دیا، سیدھی سی بات ہے، جس کے دل میں انصار کا بغض ہوگا اس کا شمار عبداللہ بن ابی کے لوگوں کے ساتھ ہوگا، اور جس کے دل میں انصار کی محبت ہوگی وہ بندہ ایمان والا سمجھا جائے گا۔ چونکہ صرف خالی عمل یا خالی اقرار نہیں، اندر دل کے اندر تصدیق اور محبت یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ اب جو بندہ نیکی کا کام کرتا ہے اس نیک بندے کے ساتھ بغض رکھنا یہ منافقوں کی نشانی ہوتی ہے۔ اگر ایک بندہ برا کام کرتا ہے تو اس کے برے کام کے ساتھ انسان نفرت رکھے، یہ ایمان کی نشانی ہوتی ہے اصل میں۔ تو اس لیے انصار صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھرپور ساتھ دیا ہے، تو ان کی محبت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان قرار دے دیا اصل میں۔ السلام علیکم۔